بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج 12 نومبر 2024 ہے، دن منگل ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اخوت۔ اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عرب معاشرے کی کیا حالت تھی۔ وہاں پہ جنگ و جدال تھا، آپس میں دشمنیاں تھیں، آپس میں نفرت تھی، اور بھائی چارہ، اخوت، پیار محبت اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ مگر اس معاشرے میں، جاہلیت کی معاشرے میں، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے وہاں پہ اخوت و محبت کا درس دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق و کردار سے دشمنوں کو دوست بنا دیا، بیگانوں کو یگانہ بنا دیا، اور وہاں پہ آپ نے بھائی چارے کا درس دیا، اور وہاں پہ آپ نے اخوت قائم کی۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے۔ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ اخوت کے بارے میں قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں، تو یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے درمیان الفت یعنی محبت پیدا کر دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کی نعمت سے، اس کے احسان سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس عرب کے جاہلیت کے معاشرے میں لوگوں کے دلوں میں الفت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، اور بھائی چارہ پیدا ہوا۔ تو اسی مناسبت سے ایک اور آیت مبارکہ ہے جو کہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 63 ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر آپ جو کچھ زمین میں ہے سب خرچ کر دیتے، ما الفت بین قلوبہم، تو آپ ان کے دلوں کے درمیان الفت یعنی محبت پیدا نہ کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ انہ عزیز حکیم، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اس کے بعد اگر ہم قرآن پاک کی آیات کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں، تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، تو اس وقت آپ نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم کی، جس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ایک مہاجر صحابوں کے لیا اور ایک انصاری صحابوں کو لیا، اور ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین مکہ اور انصار مدینہ کے درمیان مواخات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، جس کو رشتہ مواخات کہتے ہیں اور مواخات مدینہ کہتے ہیں۔ تو یہ بطور شارٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، مختصر سوال بھی آ سکتا ہے کہ رشتہ مواخات سے کیا مراد ہے، یا مواخات مدینہ کسے کہتے ہیں۔ اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں مواخات مدینہ کو، تو بیٹا یہ تاریخ انسانی میں مواخات مدینہ بھائی چارے کی ایک ایسی مثال ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ چند لوگوں نے اپنے بھائیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنی جائیداد کو، اپنی زمینوں کو، اپنی فصلوں کو انسانی جذبے کے تحت ان میں تقسیم کر دیا ہو۔ مگر ان مہاجرین کے اندر کچھ ایسے بھی خوددار صحابہ کرام موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیں، ہم وہاں پہ تجارت کر لیں گے، مزدوری کر لیں گے، اور ہم آپ کے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ یہ چند صحابہ کرام کی خودداری کی مثال ملتی ہے۔
یہ بھی مختصر سوال میں آ سکتا ہے کہ مہاجرین میں سے چند صحابہ کرام کی خودداری کا عالم کیا تھا، تو اس کو بھی آپ نوٹ رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور آخر میں قرآن پاک ایک آیت آتی ہے، انما المؤمنون اخوہ، بے شک مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ بھی مختصر سوال میں آ سکتا ہے کہ بھائی چارے کے حوالے سے، اخوت کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو دو پہلے آیات آ چکی ہیں اور ایک یہ آیت ہے، یہ مختصر بھی ہے اور آسان ہے، اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔